نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں 14 احادیث کو دہرایا تھا آپ حضرات نے. وہ الحمدللہ کافی حوصلہ افزا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور اگلی کلاس کے لیے میں نے ذمے لگایا تھے 3 چیپٹر. پہلا چیپٹر تھا باب ما جاء فی خاتم النبوتی، یہ ڈاکٹر مدثر شیخ صاحب کے ذمے تھا. تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے، بسم اللہ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی خاتم النبوۃ جی. وفیہ ثمانیۃ احادیث بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت صائب بن يزيد يقول ہاں، ذهبت. یہ یزید دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، غیر منصرف بھی اور منصرف بھی. یزیدین بھی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک. ہاں جی. يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتودع فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. اجلتی. ہاں، فَإِذَن ہوا اور اس کو فَإِذَا ہوا. یہ کیا پڑھیں گے؟ فَإِذَا کے فَإِذَن. فَإِذَا ہوا. اس کو تو یہاں تو اس کو زن پڑھیں. ہاں جی. فَإِذَا ہوا کنہوں نے پڑھا تھا؟ میں اسلم جاوید سے پڑھ. ہاں جی. تو آپ فَإِذَا ہوا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سر فَإِذَن میرے میں پاس جو جی نسخہ جی ہے وہ ہاں لکھا ہوا ہے ایزا ہی. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جو نسخہ ہے اس میں اذن ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس میں وہ اعراب نہیں لگے ہوئے. میں نے تو یہ زن آپ نے بتایا تھا نا کہ زن یعنی اچانک میں تو کیا دیکھتا ہوں، یعنی فجاعت تھا، کیا آپ نے جی بتایا تھا اس کا نام؟ جی جی جی. تو وہ کیونکہ جب تو اس کا مطلب نہیں کر سکتے نا. ہاں جی. تو یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، فَإِذَا ہوا بھی اور فَإِذَن ہوا بھی. اچھا فَإِذَن عام طور پہ یوم ایزن ہوتا ہے نا، جس طرح کے اس دن، جی حین ایزن. تو فَإِذَن عام طور پہ اس معنی میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ پڑھا جا سکتا ہے یہ فجاعتن کے معنی میں فَإِذَن ہوا. دونوں طرح ٹھیک ہے. جی سر پڑھیں یہ جی. ٹھیک. جی جی. فجاعتن کے معنی میں کیسے؟ یہ تو جس طرح تسلسل سے بات بیان ہو رہی ہے تو فیضا ہوا کے معنی تو یہ ہوں گے کہ جو اس طرح تھا، یا جو کے معنی میں نہیں آئے گا. نہیں، جو تو ہوتا ہے نا معنی اس میں موصول کا، ہاں تو جی. اذا اس میں موصول تو نہیں ہے. اذا ایزا تو حرف شرط ہے، ہاں ہے، حرف شرط ہے ویسے. یہ تو ٹھیک ہے. اور اذا حرف شرط ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اسے شرط اور جزا دو جملے آنے چاہیے اس کے بعد. یہاں تو آپ اس میں کریں نا لمبا چوڑا کریں، محذوفات فرض کریں، تو پھر کہیں جا کے توڑ مروڑ کے آپ اس کو حرف شرط کے معنی میں بھی نکال تو سکتے ہیں. لیکن یہ فجاعتن کے معنی میں یہ اس طرح آئے گا جیسے میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ایسی ہی ہے، یعنی اس کی شکل ایسی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب نظر پڑے گی تو آدمی پر ایک نئی چیز منکشف ہوتی ہے.
तो उस अचानक माना एक में, चीज सामने। जी उस माना में इसको हम फुजाअतन के माना में ले लेते हैं कि जब ये एक जुमले पर आए, यहाँ पर एक जुमले पर है और जुमला इस्मिया के शुरू में आ जाए। तो कुरान करीम में जितने भी ना, वइद शम्स कुव्विरत वइदन नुजूमुन कदरत, तो ये भी तकरीबन इसी माना में आता है। फुजातन तो के उसको भी मानी हम, में। हाँ उसको भी हम कर लेते हैं, यानी माजूफात निकाल के इसको हरफ शर्त के वो कर लेते हैं पूरा। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको करें, यानी इसी माना में कर लें कि जब ऐसा होगा। अब वहां पर वो हरफ शर्त के माना में भी हो सकता है। अ, तो ऐसा होगा तो फिर ये होगा आगे सारी वो करके तो जजा एक आ जाए, मतूफ मतूफले बन के। लेकिन यहाँ पर हम इसको उसी माना में लेंगे कि जैसे देखा तो ऐसे लगा। जी डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह करें। तर्जुमा करना या आगे चलते जाएं? आवाज नहीं आ रही। जी नहीं, मैं पूछ रहा था कि तर्जुमा करूं या फिर आगे अगली हदीस पढ़ें। तर्जुमा कर दें। अच्छा। यहाँ तो से तर्जुमा करते हैं, काला समिअतु स- साहिब इब्न यजीद यकूल। तर्जुमा सिर्फ इसका करते हैं आप। जी। तो जाद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैंने साहिब बिन यजीद को फरमाते हुए सुना कि मैं अपनी खाला के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरी खाला मुझे लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के पास गई। वकालत, हम्म, और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरी बहन का बेटा यानी मेरा भांजा बीमार है। तो फसमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा। वदआली बिल बरकती, और मेरे लिए बरकत की दुआ की। वतवद्दा, वजू फरमाया। फशरबतु मिन वुज़ूही, तो मैंने उनके वजू का पानी पिया। वक़ुमतु खल्फ़ ज़हरिही, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हुआ। व नज़रतु इलल ख़ातमिन बैन कतफ़ई, तो मैंने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शानों के दरमियान अ, बहुत। अ, मोहर नबूवत को। फ़इज़न हुआ मिस्लु ज़िर्रिल हजलती, तो वो ऐसी थी जैसे ये लिखा घुंडी के बटन, या जो मुशहरी के बटन की जो मुशहरी के बटन तरह की जो होती है। हाँ जी, जीर कहते हैं बटन को। जी। तो हाँ, हजला। तो ये वो वो लिखा है कि जो कोई जैसे दुल्हन के लिए ऊपर कमरा बनाया होता है कपड़ों से। नहीं, ये जो जी नीचे जी। लिखा है इसमें चकोर का अंडा है, इसी में आप देखेंगे ना नीचे इसी पेज के, इसकी डिटेल में वन। हाँ, वो दोनों हाँ जी, मतलब एक चकोर और मतलब हजला भी लेते हैं। चकोर को भी कहते हैं। जी जी। लेकिन जीर उसको ये है। वल हजला तायरुम मारूफुन चकोर वजिर्रुहा बैजुहा। लेकिन जीर इसको बटन को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यही माना है, अंडा अंडे वाला। अच्छा, उसमें इसमें इन्होंने हाशिए में लिखा है कि दोनों तरह के मतलब ले सकते हैं, ये दिए हुए हैं लोगों ने। वकील तायरुल मारूफ व जिरहा बैज़हा, और हम्म, कुब्बतु सगीरतुन तअल्लुक़ अल सरीर, जी जी। ये भी लिखा हो। असल में जिर है जो यहाँ पे आ, यानी दोनों माना में है। जिर अंडे के अच्छा। माना में भी है और जिर बटन के माना में भी है। जी जी। अच्छा, तो दोनों लिए जा सकते हैं, एक जैसे ही मतलब बनता है शायद। हाँ जी, असल में वो साइज बता रहे हैं ना, इतना जी जी, साइज होगा। ओके। जी, ठीक है। तो अगली हदीस। जी अगली हदीस पढ़े। क़ाल हदसना सईद इब्न याकूब हाँ, तालिकानी। दोबारा पढ़े, खाला। हदसना हाँ ठीक है। सईद इब्न याकूब
तालिक़ानी ठीक है। قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة جی ٹھیک ہے۔ تو تو جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور وہ ایک سرخ گلٹی کی طرح تھی جیسے جی کبوتر کا انڈا ہوتا بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بھی سائز بتایا کہ اس طرح کا تھا۔ ہاں جی آگے چلیں۔ ہے جی قال حدثنا ابو مصعب المدنی ہوں قال اخبرنا یوسف بن الماجشون عن ابیہ عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميسة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن ہاں نہیں، یوم ماتا کے بعد یہ جو سائن آیا نا اس اچھا میں وہاں آپ رک جائیں اہتزا کو الگ الگ پڑھیں۔ يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہریے، یہ آپ دیگر حضرات نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جہاں پہ ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں اخبارانہ، اوپر بھی سند میں حدثنا کی جگہ اخبارانہ پڑا ہے، تو جی ہاں یہ جو نسخے ہیں شمائل محمدیہ کے، اس میں حدثنا اور اخبارانہ کئی جگہ پہ اسی طرح مختلف ہے، لیکن حدثنا اور اخبرنا یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ محدثین اس میں فرق کرتے ہیں، حدثنا میں وہ کہتے ہیں کہ جب راوی بیان کر رہا ہو، اور اخبرنا کو وہ کہتے ہیں کہ جب پڑھ رہا ہو، یعنی شاگرد پڑھ رہا ہو، لیکن عام طور پہ یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ نسخوں کا فرق ہوتا ہے، اس میں کہیں پر حدثنا کہیں پر اخبرنا، تو یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں جی اس کے بھی ایک اور نسخے میں اور طرح تھا وہ جو حالانکہ وہ اس میں جو کس نام سے آتا ہے شمایت ترمذی اس میں اور یہ میرے والے میں بھی فرق ہے جی 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 اچھا جی تو اس میں رمیثہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور اگر میں چاہتی تو مہر نبوت جو حضور پاس کے شانوں کے درمیان تھی اس سے یعنی اتنی قریب تھی کہ اس کو چوم لیتی۔ تو آپ فرما رہے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جس دن وہ فوت ہوئے کہ اللہ رحمان کا عرش ہل گیا ان کے لیے رحمان کا عرش ہل گیا۔ ہاں اہتزا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کپ کپاہٹ آئی، ہلنا اسی معنی میں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ رحمان کا عرش بھی ان کے لیے ہل گیا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس میں کچھ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی خوشی میں وہ جھوم گیا، اس طرح بھی لکھا ہے ان کے روح کے استقبال کی خوشی میں۔ کہ وہ کچھ ہے کہ وہ جو
عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ خوش ہوئے، اس سے یہ مراد ہے۔ اصل میں یہ کسی بڑے یا رسول وسلم نے کئی جگہ پہ یہ جملہ استعمال کیا ہے، یہ محاورہ ہے کسی بڑے واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بلند قامت آدمی تھے کہ ان کا رخصت ہونا ایک بڑا سانحہ تھا۔ تو ایک تو چلیں آپ اس کو خوشی کے معنی میں لے لیں، یعنی فرشتوں کی، لیکن ایک سانحے کے طور پہ بھی وہ روایت میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے حوالے وہ بنو قریظہ کا فیصلہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا، تو اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا ہوا تھا، اور ان کی رگ سے خون بہ رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کے اظہار کے لیے اس سانحے کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے کہ یہ رحمان کا عرش بھی اس کے لیے کانپ اٹھا۔ تو اس دونوں ہی معنی لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ذرا زیادہ قریب الفہم ہے۔ ہاں جی 70 آگے ہزار چلیں۔ فرشتے ان کے جی جنازے جی کی نماز میں آئے۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، اگلی حدیث، قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا اخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم کاتفی النبوة کاتف کتف ہے بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو جی خاتم النبیین۔ جی یہ ہم نے اوپر حدیث پڑھی تھی، لمبی جی جی حدیث حضرت علی سے، تو اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ جی آگے چلیں جی۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا حضرت بن ثابت قال حدثني الباء بن احمر الباء بن، احمرا آئے گا، سوری احمرا، ہاں وہ غیر آپ کے ہاں منقطع۔ احمارہ ہے کہ احمدہ ہے؟ نہ نہیں، اس میں احمرا، ہاں وہ میں نے نوٹ کیا، آپ وہ دوسری کتاب میں احمدہ جی یشکریہ سے کچھ لکھا ہوا احمد نہ ہے، اس میں، میرا خیال سے یہ احمد ہے۔ اچھا ہاں اس میں احمر لکھا جی جی ہوا۔ الباء ابن احمدہ بھی، وہ بھی احمدہ ہوگا یا؟ جی جی احمد۔ اور اس قال حدثني عمرو بن اخطب الانصاری قال یہ کیا پڑھا آپ نے؟ الباء بن، ابن اخطب، نہیں نہیں یہ پیچھے والی، قال حدثني الباء بن، الباء ابن احمد، آگے اس میں اس والی کتاب میں کچھ ایک اور لفظ تھا، اشکری، 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 احمد الیشکری۔ یشکری، جی یہ اس کتاب میں نہیں پر دیکھا تھا۔ اچھا جی آگے چلیں۔ حدثني عمرو بن اخطب الانصاری جی قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
یا ابا زید ادنو منی جی بالکل فامسح ٹھیک۔ ظہری ہوں فمسحت ظہرہ ہوں فوقعت اصابعی علی الخاتم قلت وما الخاتم ہوں قال شعرات مجتمعات. جی کیا ترجمہ تو ہوگا؟ عمر ابن عمر بن اختب انصاری نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو زید میرے قریب ہو جاؤ اور میری کمر کو ملو. ہاں تو میں نے آپ کی کمر کو ملنا شروع کیا تو میری انگلیاں آپ کی خاتم نبوت پر لگیں. جی تو میں نے اچھا انہوں نے پوچھا جن سے وہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت. الباء بن احمد نے پوچھا، الباء بن احمد نے۔ جی جی ہاں انہوں نے یہ سر پوچھا جن سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ ہاں وہ جی یہ مہر نبوت کیا ہے، یعنی خاتم کیا ہے. انہوں نے ہوں کہا کہ یہ چند بالوں کا مجموعہ. ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گلٹی تھی یا وہ جو ابرا ہوا گوشت تھا اس پہ بال تھے، جی انہوں نے اس کے سمجھا بال کہ تھے. یہ بالوں کا مجموعہ ہے۔ جی آگے چلیں۔ قال حدثنا ابو عمار حسین بن قریس الخزاعی ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ قال اخبرنا علی بن حسین بن واقد ہوں قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريدة ہوں قال سمعت ابي بريدة يقول ہوں جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة ہوں عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ آپ نے کیا وقال پڑھا؟ بمائدۃ علیہا رطب، آگے؟ اس میری والی کتاب میں فوضعها لکھا ہے اور اچھا میرے تو خیال دوسری کتاب میں فوضعت بنا ہوگا. جی فوزیات وہ دسترخوان بچھا رکھا دیا گیا گیا۔ جی بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ادفعها فإنا لا نأكل الصدقة. ہوں اس میں ارفع ہے لکھا ہاں اس کا. ارفعہا، بنتا بھی یہی ہے کہ آپ اسے اٹھا لیں۔ جی قال فرفعها فجاء الغد بمثله یہ کیا پڑھا آپ نے؟ فرفعہا کے بعد فجاء الغدا غدا فجاؤ، بمثله او ہوگا۔ سوری فجاء ہاں جی وہ آئے لے کر آئے. چلتا نہیں موبائل نہیں کی بات کر رہا اسلم صاحب آپ ذرا اپنا مائک بند کر لیں، جی سر بہت شکریہ۔ یہ فجاء الغدا نہیں بمثله. یہ او کیا بنے گا؟ یہ جو لفظ ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ اس سمے کے فعل ہے۔ فجاء یہ ہاں ٹھیک ہے فجاء ہوگا ماضی بنتا ہے آئے ہاں اس کے جی ساتھ یہ لے کر آئے. فعل ہوگا، جی فعل جی ماضی معروف، تو یعنی جی حضرت جی سلیمان آئے غدا، جی کل، جی لے اگلے دن۔ ہاں، لے کر آئے. فجاء جی بمثله فجاء الغدا بمثله جی فوضعه بين يدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يورث لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن نخلا. اس میں نخلا ہے آپ کے؟ نخیل، ہاں اس میں نخیل ہے، اس میں نخل ہے. اچھا النخیل، ٹھیک ہے. مطلب دونوں ایک ہی شرط بنتے ہیں، نخل دونوں، جی نخیل جی دونوں پلورل اس کے. النخیل الا نخلة واحدة غرسها عمر رضی اللہ عنہ فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. جی ترجمہ کیجیے. جی ابھی ابو بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ مدینہ تشریف لائے، اور ایک دسترخوان لے کر آئے جس پر تازہ کھجوریں تھیں، اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. آپ نے فرمایا کہ اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ صدقہ ہے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اٹھا لو، ہم صدقہ کمال نہیں کھاتے. تو فرمایا کہ انہوں نے اسے اٹھا لیا، اور پھر اگلے دن یعنی چند دن بعد، اس کا مطلب ہے یہاں پہ جی جی اسی طرح کا یعنی ایک پان پھر لائے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ ہاتھ بڑھاؤ، یعنی اسے کھاؤ. ثم پھر اس کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر مہر نبوت دیکھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو وہ یہود کے غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا اتنے درہم کے بدلے میں. جی اور یہ کہ وہ کھجوروں کے درخت لگائیں. اور اس شرط پر، اللہ یہاں پر شرط کے معنی میں ہو، ٹھیک، اس شرط پر جس میں سلمان رضی اللہ عنہ کام کریں حتیٰ کہ اس میں سے کھایا جائے، یعنی وہ تیار ہو جائے، کھجوریں لگ جائیں. تعیمہ، ہاں وہ ثمرآور ہو جائے، یعنی اس پہ پھل لگ جائے، اچھا پھل، یعنی وہ کھلائے. مانا تو یہ ہے درخت جی کھلانے لگے. اچھا جی ٹھیک، کھلانے لگے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھجور کے درخت لگائے سوائے ایک درخت کے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا. اچھا. وہ کھجور کے درخت جو ہے اسی سال میں پھل لے آئے لیکن ایک درخت کو پھل نہیں لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کا کیا معاملہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اسے میں نے لگایا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا اور پھر اس کو لگایا تو وہ بھی اسی سال میں پھل لے آیا. ماشاء اللہ. یہ ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی تو یا شاید کوئی ایسی نسل بھی ہو لیکن یہ معجزہ ہی لگتا ہے کیونکہ حضرت عمر کا لگایا ہوا تو پھل نہیں یعنی اس پہ لگا. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حضرت سلمان فارسی کی رہائی اور ان کو قید سے آزادی کے لیے یہ معاملہ کیا. مولانا اطہر صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. استاد جی اسی میں جو روتابن ہے استاد جی شروع میں اس کے بعد وضعیت کا استعمال کیا گیا مجہول، تو ہم اس کو ایسا نہیں پڑھ سکتے کہ وضعیت کہ انہوں نے بچھایا؟ نہیں پھر تو وہ وضع ہونا چاہیے نا، وہ مذکر ہے. وضعت اگر ہوگا تو پھر یہ مؤنث کی ضمیر پیچھے کس کی طرف آپ لوٹائیں گے؟ جی آگے سمجھ. اور استاد جی مائدہ. یہ معاہدہ کے بعد یہ والا جملہ بن کے علیہ رتبن اس کے لیے صفت بن جائے گا صفت بن معاہدہ جائے کے گا. لیے. بالکل جی ٹھیک ہے، جزاک صفت اللہ. بن جائے گا. بالکل ایسے ہی وہ ایسا دسترخوان لائے کہ جن پر کھجوریں تھیں، تازہ کھجوریں تھیں. ہاں جی. آگے چلیں. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا بشر بن الوضاح قال اخبرنا ابو عقیل الدورقی ٹھیک ہے. عن ابی نضرة قال سألت ابا سعید الخدری عن خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کیا ہوگا؟ ان خاتمی رسول اللہ. خاتمی، یہ تاکہ نیچے زیر. خاتمی خاتمی. میم کے زیر خاتمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبوت. جی. فقال كأن في ظهره بدعة ناشزة. انا اگر پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے، اور کانا اگر پڑھ لیں تو پھر بھی ہاں ٹھیک، کیونکہ انہوں نے اس پہ حمزہ ڈالا ہوا ہماری کتاب میں الف کے اوپر. ہاں جی. تو یہ بنے گا ٹھیک ہے. ہاں وہ کانا کا پھر ترجمہ وہ کیجیے. جی. تو فرماتے ہیں کہ ابو ابی نضرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے حضور پاک کی مہر نبوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کے کمر پر ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا جیسی تھی. ہاں جی. ابھرا ہوا گوشت. استاد محترم یہ کان فی زارہی بضعۃ ناشزہ، تو اس طرح تو پھر کانت نہیں آنا چاہیے اگر بضعۃ ناشزہ اس کی خبر ہے تو. ہاں جی، کانت آنا چاہیے. تو پھر کانا ہوگا یہ گویا. ہاں جی، لیکن کانا بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. اس سے میں وہی سوچ رہا تھا یہ کانا زیادہ مناسب ہے. تو کأن فی ظہرہ، تو ترجمہ اس کا اعراب پھر کیا پڑھیں گے؟ بضع
बिज़ातुन बिज़ातन पढ़ेंगे, नहीं नाशिज़ा। बिज़ातन, बिज़ातन नहीं पढ़ेंगे, नाशिज़तन। अभी जातन पढ़ेंगे, ये बनेगा इसम, हाँ अन्ना इसका का। इसम। जी हाँ ठीक है फिर जी, बीजा। हाँ। आगे चलें। जी قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن أحمد بن المقدام العجلي البصري ये قال अजलियु पढ़ा जाता है, आपके यहाँ अजली इजली है। है। हाँ, अजलियुल बसरियु। अच्छा नहीं, मैंने अपनी खुद ही इसमें अजली है। हाँ जी, अजली पढ़ा जाता है। अजली अजली البصري जी। قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا عاصم عاصم الأحولي. اب یہ تھوڑا سا شک تھا اس میں، احول یہ کیا یہ نام کا ہی حصہ ہے؟ हाँ जी, ये आसिमुनिल अहवलु। احولو آئے گا؟ हाँ, ये अखबराना है ना आपके पास। جی اخبرنا। हाँ जी, ये इसका सिफत बनेगी आसिम की। अहवल किसे कहते हैं? اچھا نہیں پتا۔ क्यों जी, किसी को पता है अहवल किसे कहते हैं? हाँ जी, भेंगे को कहते हैं सर, जिसकी आंख में भेंगा पान। हाँ जी, तो اچھا कुछ रुवात के साथ मसलन ज़य्यात, इस तरह के अल्फाज भी हैं, तो उनके पहचान के लिए मारूफ हो जाता है। तो अहवल, ये उनके आसिम के साथ ये लफज आता है, यानी उनके भेंगापन था उनकी आंखों में। اچھا ٹھیک۔ تو اخبرنا عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجسا आसिम में निल अहवली आएगा ना सर, अन के बाद तो आसिम तो नहीं आएगा। नहीं, वो शेख साहब के पास जो نہیں किताब है ना, उसमें अखबाराना है, ہاں अन اچھا नहीं ان है। کے ساتھ ہوتی تھی، ہاں اس میں اخبرنا۔ नहीं, आगे आगे अन जो आ गया सर, अन आसिम में। ہاں नहीं, پھر अखबाराना के میرے बाद خیال उनके अन उनकी भी किताब में आया है। अन नहीं है ना, इस वजह से वो इसको अच्छा मरफू अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा, उनके यहाँ अन नहीं है, ठीक है ठीक। हाँ जी। عن عبد الله بن سرجسا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها سعاديد. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية آية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. जी माशा। तो यहाँ पे ये जो लफ्ज है ना, ये मुजनी आपके उसमें नहीं है। अन अब्दुल्लाह इब्न सर्जीसिन अल-मुज़नी, ये निस्बत है, तो ये अब्दुल्ला के साथ मुज़नी जी पढ़ा जाएगा। हाँ जी। अच्छा ठीक, हाँ ये तर्जीह से मिल मुज़नी। पढ़े जी। अब्दुल्ला बिन सर्जिस मुज़नी फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सहाबा कराम के साथ थे। हाँ, साहबा में से तो एक जमात के साथ थे। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो जुमला है वहुवा फी नासिम मिन अस्हाबिही, ये जुमला इस इबारत में तरकीब के लिहाज से क्या बनेगा?
یہ جملہ معترض، جملہ اسمیہ ہے سر، خبریہ ہے؟ حال ہے، حال۔ حال ہاں باؤ حالیہ استاد جی۔ بالکل ہاں ٹھیک ہے، جی جی، واؤ حال حال، حالیہ جی ہوگا۔ جی جی جی، ٹھیک یہ ہے، جملہ حال، مل کے حال بنے گا کہ جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت آپ کے پاس آیا کہ اس وقت ہاں صورتحال یہ تھی کہ آپ صحابہ کرام میں سے ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، جی فَدُرْدُهَا كَذَا مِنْ خَلْفِهِ، تو میں اس طرح آپ کی پیٹھ کی طرف چکر لگایا، جی تو آپ سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر اٹھا دی، ہم، تو میں نے جو ہے ختم نبوت خاتم نبوت کو دیکھا، حضور وہ پاک کے مہر کی جگہ کو دیکھا، موضع الخاتم کی جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر یا کانوں کے درمیان دیکھا، ہم، جو کہ ایک مٹھی کی طرح تھی، جس کے ہم، گرد تل تھے، جی جیسے کہ مسے ہوتے ہیں۔ جی بالکل تو سعالی، پھر میں لوٹ کر آپ کے سامنے آیا، ہم، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے یا رسول اللہ ہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، اور تیری ہم، مجھ سے لوگوں نے پوچھا کیا حضور پاک نے آپ تمہارے لیے استغفار کیا؟ تو فرمایا، ہم، میں نے عرض کیا کہ ہاں کیا، اور آپ کے لیے بھی کیا، اور پھر ہم، یہ آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی حکم کہا تھا کہ اپنے لیے اور مومنین و مومنات کے لیے استغفار کی۔ استغفار کیجئے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، نے بہت اچھا تیار کیا آپ نے، جزاکم اللہ خیرن۔ ہاں اور جی، اس میں ان کے پاس، جی جی، ایک ایک سوال ہے اس پہ، اس کی جو فقہ کے حساب سے جو حضور کی یہ جو مہر نبوت ہے، یہ حضور نے خود بتایا تھا کہ یہ مہر نبوت ہے میری، یعنی کہ یہ مطلب ہم پڑھ تو رہے ہیں کہ سارے اس کو مہر نبوت کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کس نے کہا تھا کہ یہ مہر نبوت ہے، یہ جو نشانی ہے؟ ہاں حضرت سلمان فارسی والی حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی کے طور پہ تھی، کیونکہ وہ بھی یہ جو چیک کر آئے تھے نا کھجوریں لے کے، پہلے ہدیہ، پہلے صدقہ پھر ہدیہ، جی تو ایک اور روایت میں ہے کہ وہ یہ چیک کر رہے تھے کہ یہ واقعی وہی ہیں کہ جن کی تلاش میں ہوں۔ جی 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 اس میں انہوں نے یہ جو مہر نبوت کی باقاعدہ کوشش کی دیکھنے کی، آپ کو بتائے بغیر۔ تو جس طرح یہ عبداللہ بن سرجیس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی تھی، تو حضرت سلمان فارسی کے لیے بھی انہوں نے ہٹائی، تو اس کا مطلب ہے یہ نشانی کے طور پہ تو تھی۔ اچھا، اب اس کو خاتم کا لفظ، اس صحابہ کرام اس کو روایت کر رہے ہیں خاتم، مہر، اور ہمارے ہاں اس کے بارے میں کچھ بے سرو پا باتیں بھی مشہور ہیں کہ اس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، یا کوئی ایسی بات لکھی ہوئی تھی، کوئی ایک آدھ جملہ اور بھی عربی کا معروف کر دیا لوگوں نے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو بس یہ ایک علامت کے طور پہ تھی کہ اس طرح آخری نبی ہوں گے اور ان کے ہاں یہ علامت ہوگی۔ تو اس علامت کو اب خاتم کا لفظ دیا صحابہ کرام نے، اور وہ آگے روایت ہو رہا ہے، اور کسی نے اس پہ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، تو وہ خاتم النبیین بیان کرتے ہیں، بینا کاتفی خاتم النبوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پر یہ مروی ہو کہ آپ نے اس کو باقاعدہ مہر نبوت قرار دیا، تو میری معلومات کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے اس کو آگے روایت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کی نشانی کے طور پہ اس کو بہرحال
लोगों के सामने जाहिर किया। जी ठीक है सर सर। ये मुस्नद अहमद और तबरानी में हदीस है जिसमें एक सहाबी ने हजूर से पूछा था कि नबूवत की इब्तदा कैसे हुई, तो आपने हम्म। फिर कबीला बनु साद में जब आपका कल्ब मुबारक धोया गया तो आपने फरमाया कि फिर फरिश्तों ने मेरे पुश्त पे मोहर नबूवत लगाई, उसमें आपने ही इरशाद फरमाया है। अच्छा, ये जो रिवायत है ना, इस पे बहस इस तनाजुर में होती है कि ये मोहर कब, आप क्या पैदाइशी थी या ये बाद में नमूदार हुई? तो यानी ये जो इसमें सर निशान हजूर था। से ही सवाल किया गया, जी। सवाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया और आपने ही फिर इसका जवाब दिया, नबूवत मिलने के बाद जवाब दिया। वाकया तो वही है कि बनु सआद में आपने फरमाया मैं दूध पी रहा था, फरिश्ते आए, सीना मुबारक चाक किया, तो एक ने दूसरे से कहा कि सी दो, तो दूसरे ने उसको सी दिया और फिर मोहर नबूवत लगा दी। हाँ, तो इससे ये पता चलता है ना कि अगर तो आपका सीना चाक किया गया तो मोहर कहाँ पे लगाई गई? मोहर तो, सामने लगाई हाँ गई कि मोहर, पीछे लगाई गई? वो तो पुश्त पर ही लगाई है, हाँ ये तो है। तो यानी वो भी कोई इतनी वाज़ेह हदीस नहीं है कि जिसमें जो पुश्त पे बैना कातिफई ही जो मोहर है ये, वो हम उस पर मुंतबिक कर लें। बस जी उस पर जी। ये कहा गया कि आपके कल्ब अतहर को निकाल के उसमें इल्म हिकमत डाली गई और फिर उस पर मोहर लगाई गई। अब वो मोहर सीने के बाद है, सीने से पहले है, वो कुछ जाहिरी मोहर है। इसका मिस्दाक हम उस तरह मुतय्यन नहीं कर सकते। तो लेकिन इससे इशारा मुहद्दिसीन ये लेते हैं कि भाई ये पैदाइशी नहीं थी, बल्कि ये बाद में नमूदार हुई, और हाँ उस इसी, होने का जो वक्त है वो हाँ इसको, उसके तय, उसके तयन के लिए वो ये समझते हैं कि हज़रत हलीमा सादिया के पास जब आप सल्लम तशरीफ रखते थे बनु साद कबीले में, उस वक्त ये जो शक सदर का पहला वाकया पेश आया, ये उस वक्त नमूदार हुई। तो खातम का लफज इसमें है, लेकिन वो इसी के लिए है कि जो आपके शानों के दरमियान थी। इस पर मुंतबिक करना जरा मुश्किल है। जी साकिब साहब। जी उस्ताद जी, और दूसरा ये कि ये जो मोहर है, ये नबूवत की मोहर है, तो ये फिर बाकी अंबिया पे भी ये होगी? हाँ, अ, बाकी अगर ये, अंबिया में से किसी के बारे में उस तरह तस्करा, क्योंकि बाकी अंबिया के बारे में जो हम देखते हैं, मालूमात लेते हैं, हमारे पास जो ऑथेंटिक सोर्स है वो तो यहाँ तो वो इसराइली रिवायात हैं, बाइबल वगैरह की, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें। जी तो बाकी अंबिया का तस्करा इस मोहर के हवाले से हमें नहीं मिलता। खातमुन नबिय्यीन कुरान करीम भी कहता है, जी तो इस तनाजुर में तो मिलता है कि हम्म, आप नबियों की मोहर हैं। तो अब उस मोहर का इतलाक हम इस मोहर पे करें, ये भी यानी उस तनाजुर में नहीं लिया जा सकता, बल्कि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की अलाम की यानी की ताबीर की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी हैं। तो उनके बारे में हो सकता है कोई निशानी हो। अ, असल नबूवत की निशानी मोजज़ा होता है। अंबिया के मोजज़ात का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, या फिर नबी का किरदार होता है, या फिर उसके पास कोई वही आ रही होती है। तो हमारे यहाँ क्योंकि कुरान करीम आखिरी किताब है, वो अकली तौर पर कुरान करीम एक मोजज़ा है। जी जी और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अकली पैमाने सेटल होते जा रहे हैं, तो कुरान करीम की वो मोजज़ाना हैसियत भी उसी तरह वाज़े हो रही है। लेकिन दीगर अंबिया की जो नबूवत की दलील है, वो कुरान करीम के जो कससुल अंबिया है उससे हमें पता चलता है कि वो बहरहाल मोजज़े को बतौर उनकी दलील के कौम के सामने पेश किया गया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है वगैरह। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी
شخصیت ہے اور آپ کا جو جسمانی اور جو اخلاقی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی جس طرح سلمان فارسی ہے، اس طرح دیگر بھی کچھ روایات میں آتا ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ جتنا ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا وہ اتنا ہی اچھا سلوک کریں گے اخلاق کے حوالے سے۔ تو اسی طرح وہ جو راہب کا واقعہ ہے، ابو طالب کے ساتھ جب آپ وسلم لے گئے شام کی طرف کا سفر کر رہے تھے تو اس نے آپ کو ظاہری علامات سے پہچانا تھا، کوئی بات کیے بغیر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ موجود ہے کہ آپ کے یا آپ کے ارد گرد جو پروٹوکول تھا وہ بھی آپ کو ایک اسپیشل شخصیت اور یہ سابقہ قوموں کے انبیاء یہ بتا کر گئے تھے کہ بھئی یہ باتیں، بلکہ خاص طور پہ یہ جو عیسائی ہوتی ہیں ان کے علماء کے پاس تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بیت المقدس کا جو واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے کسٹڈی میں آیا، اس واقعے میں تاریخی طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کے لباس کے پیوند تک گنے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں بہرحال اس تناظر میں ان کے پاس موجود تھیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی مرزا صاحب، مرزا جواد صاحب ہاتھ کھڑا ہے، فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت۔ اچھا صحیح ہے، اس کے بارے میں ایک سند کے بارے میں بات کہ اگر تو صحابی حدیث کے اندر موجود نہ ہو، مطلب اس کا نام نہ ہو، صرف لکھا ہو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حدیث صحیح کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اگر کسی تابعی کا نام مجہول ہو، مجہول ہی کہیں گے نا اس کو، اگر کسی کا نام ذکر نہ جی کیا گیا ہو تو وہ کیا صورت بنتی ہے؟ جی دیکھیں، راوی کی جہالت حدیث کے ضعف کی وجہ ہے، یعنی راوی مجہول ہو تو ہم ظاہری بات ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے، اور حدیث کا صحت اور ضعف یہ تقریباً سارے کا سارا مبنی ہے سند پہ۔ سند میں ایک راوی گر جائے یعنی انقطاع آ جائے، یا پھر ایک راوی مجہول ہو جائے تو وہ قائم مقام انقطاع کے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ راوی یہ ثابت ہو گیا کہ راوی صحابی ہے تو پھر تو ہم اس کو ضعف کے اس درجے میں نہیں ڈالتے، ہم اس کو اس طرح ضعیف نہیں کہتے۔ لیکن اگر صحابی سے نچلے درجے میں کوئی بھی راوی ہے، وہ چاہے تابعی ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کو ہم ضعیف کے درجے میں ہی ڈالتے ہیں۔ ہاں اگر کہیں پر اشارہ کوئی شواہد ایسے مل گئے ہیں کہ یہاں پہ جو مجہول تھا وہ یہ والا کوئی ان کے کلاس فیلوز ہیں انہوں نے بیان کر دیا، یا کوئی ایسی روایت مل گئی کہ جس میں جہالت نہیں ہے بلکہ اس کا نام ذکر ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ تھا، تو پھر ہم یعنی ضعف کو کم کر دیں گے اور اس کو اس کے شواہد کی وجہ سے حسن میں لے جائیں گے۔ صحابی کے علاوہ کوئی بھی راوی مجہول ہو تو پھر اس کو ہم ضعیف ہی کہتے ہیں۔ ہاں پھر آگے ضعف کے مختلف درجات ہیں۔ ضعیف روایت یہ ناقابل اعتنا نہیں ہوتی، غیر مقبول نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم نے اصول فقہ میں پڑھا کہ قطعی الدلالہ اور ظنی الدلالہ دو قسم کے دلائل ہیں۔ قطعی الدلالہ کا مطلب ہے کہ جس سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے، جس سے قطعیت کے ساتھ کوئی چیز ہم کہہ سکتے ہیں تواتر، یا پھر ایک ہی معنی کا احتمال ہے، خاص وغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور ظنی الدلالہ میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے اور ہم کسی اور دلیل کو بنیاد بنا کے یہاں پر کسی ایک معنی کا تعین کریں گے۔ تو
وہ اس وجہ سے وہ ضنی ہو گیا، لیکن اس کے ضنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ناقابل اعتنا ہے، اب اس پر توجہ ہی نہیں کرنی، ہم نے اس سے وجوب تک ثابت کیا ضنی دلیل سے، اور جیسے جیسے زن کا مارجن بڑھتا گیا تو ہم نے جو احکامات ثابت ہو رہے ہیں اس کی کیٹیگری نیچے لیتے آئے، مثلا سنت کے درجے میں لے گئے، استحباب کے درجے میں لے گئے، یا پھر اس میں ممانت میں کراہت تنزیہی کے درجے میں لے آئے، لیکن بہرحال اس سے وہ چیز ثابت کی۔ ذوف کا بھی معاملہ، اس کئی شیڈز ہیں، لیکن راوی کے صحابی کے علاوہ اگر کوئی اور راوی مجہول ہے یا ساقط ہے تو اف ہی کہتے ہیں۔ جی میدا صاحب۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 18 نمبر حدیث ہے آج جو، اس پہ ذرا آئیے۔ ایک منٹ، من ولد علی ابن ابی طالب، ہاں جی، یہ والی۔ اب اس کے اندر حضرت علی کے، اس میں کچھ نہ کچھ تو مطلب جوہل ہے نا، کہ حضرت علی کے اگر 3 4 بیٹے ہیں تو اس میں سے کون سا بیٹا ہے یہ، اور ہے بھی اگر تو امام حسن اور حسین ہے پھر تو وہ صحابی ہوئے، اگر باقی حضرات میں سے کوئی ہے تو وہ تو صحابی نہیں ہوئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں جی۔ جب ایک راوی اور دوسرے راوی کے درمیان بات آ رہی ہے تو ان سے ہو رہا ہوتا ہے عام طور پہ، ادھر من ہے، مطلب حدثنی ابراہیم ابن محمد من ولدی، ادھر ان ولدی کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ ہے سوال، اس کی طرف تو میری بھی توجہ نہیں گئی۔ یہ روایت جب اوپر نہیں، گزری تھی، اس میں تو یہ ہے نا کہ ابراہیم جی ابن جی محمد بن ڈاکٹر من صاحب آپ ولد، فرمائیے۔ ابراہیم بن محمد جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی اولاد سے ہیں، وہ ہاں محمد ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ یہاں پہ جہالت ہے نہیں۔ مجہول، جی مجہول نہیں ہے، ابراہیم بن محمد ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، وہ مطلب ان سے روایت نہیں ہاں کر رہے، ہاں وہ خود روایت کر رہے ایک ہیں، کسی اور سے نہیں کر رہے۔ منٹ، قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي حالتا، یہاں پر بھی مین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رجل من بنی تمیم، یہ یعنی روایت نہیں کر رہے بلکہ یہ ان کا تعارف ہے، من ولد ابی حالہ۔ اچھا یہاں پہ حضرت علی سے جو روایت ہے، ہاں یہ ہے نا، قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب، قال یعنی ابراہیم بن محمد جو کہ علی بن ابی طالب کے اولاد میں سے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ یہ تابعی ہو گئے ابراہیم بن محمد۔ اچھا یہاں پہ محمد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے نا، یعنی محمد ابن الحنفیہ، یہ ابراہیم ان کے بیٹے ہیں۔ مطلب ان کے پوتے ہوئے حضرت علی کے۔ جزاکم اللہ خیرن، مرزا صاحب آپ کے حضرت علی کے پوتے ہو گئے، تو پوتا اپنے دادا سے گویا کہ روایت کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، شکریہ، جزاک اللہ۔ کے سوال سے یہ مزید واضح ہو گیا۔ اچھا جی، ہاں جی، اور کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو تو فرمائیں۔ السلام علیکم استاد صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب حکم۔ جی استاد صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جیسے مہر کی کیفیت جو آ رہی ہے احادیث میں، تو کچھ جگہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جیسی بات ہی ہے، اور کچھ جگہ ایسا لگ رہا ہے کہ مختلف جو ہے کیفیات بتائی جا رہی ہیں۔
यानी कि वो मोहर भी जो है वो चेंज होती रहती थी। हाँ, लेकिन ये असल में जिन लोगों ने मोहर देखी या जिन लोगों ने उसको छुआ, ये उन्होंने अपने एतबार से उसकी कैफियत बयान करने के लिए तशबीहात दी हैं। किसी के जहन में वो जिर्रुल हजला वाली तशबीह आ गई, किसी के जहन में वो गुद्दतन हमरा वाली तशबीह आ गई, वे ऐसी थी। किसी के जहन में शारात मुजतमियात आ गया, क्योंकि उन्होंने वो टच करके देखा था तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे ये बाल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इन सब में जो मुश्तरक बात है वो ये है कि आपके दोनों कांधों के दरमियान सीधे कांधे, यानी जो राइट साइड है उसके करीब एक चीज थी जिसको कि मोहरे नबूवत कह रहे हैं रुवात। अब वो कैसी थी? वो जिसने देखा और अपनी दानिश के मुताबिक उसकी साइज और कैफियत बयान करने के लिए तशबीह उसने दी समझाने के लिए, तो वो तशबीहात अलग अलग हैं, चीज एक ही है। मसलन अब अगर वो हमामा, कई जगह पे आया हमामा बैजतुल हमामा, कबूतर कबूतरी का अंडा, कहीं पर चकोर का अंडा है, अब वो तकरीबन एक साइज के होते हैं। और जिर्रुल हजला को अगर हम वो जो बुजला उरूसी है उसके बटन के साथ तशबीह दें, या उसके साथ जो वो नीचे लटक रही चीजें, अब उसके साथ तशबीह दें तो वो भी साइज तकरीबन वही बनता है। और इसी तरह ये जो आया है सआलील, तो उसका भी तकरीबन सआलील जो इसका असल मतलब है वो डॉक्टर साहब ने किया मस्सा, लेकिन यहाँ पे जो असल मतलब बनता है ना वो पिस्तान का सिरा बनता है। अब इसका मतलब ये है कि साइज में तकरीबन वो तशबीह दे रहे हैं कि भाई साइज इस तरह का था। हाँ, उसकी तशबीहात में आगे यानी तनव्वो है, तो उसमें चेंजिंग बयान नहीं हो रही, बल्कि तशबीह समझाने के लिए रावियों ने अपने अपने फहम के मुताबिक तशबीह में तब्दीलियां की। जी डॉक्टर सलमान साहब। जजाकुमुल्लाह उस्ताद साहब। उस्ताद साहब एक चीज और जहन में आ रही थी कि जैसे कुफार जो आप सल्लम की नबूवत का इनकार कर रहे थे और करना चाहते थे, तो वो मुख्तलिफ जैसे स्कैंडल भी पैदा करते और मुख्तलिफ तरह से कोशिश करते कि कुरान जैसा कलाम भी पेश कर सकें। तो अगर तो हम्म। ये नबूवत की दलील के तौर पे खुद आप वसल्लम इसको पेश फरमा रहे थे, तो इसको मतलब यानी इसकी नकल तैयार करना या कोई भी इस तरह के जैसे लोग खड़े हो जाएं हम्म। कि भाई ये देखें, अगर उनके पुष्प पे अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो इस तरह के हम भी आपको दिखा देते हैं, तो जी मगर जी। हमें कोई रिवायत नहीं मिलती कि इसकी नकाली करने की कोशिश की गई हो। हाँ देखें, आप सल्लम ने खुद इसको कहीं पर भी अपनी नबूवत की दलील के तौर पे पेश नहीं किया। ये जितनी रिवायात आई हैं, असल में हम पढ़ रहे हैं आप सल्लम का हुलिया, आपकी जिस्मानी साख्त। तो आपके कांधों के दरमियान में ये एक चीज थी, ये सिर्फ उस सेंस में बयान हो रहा है। लेकिन इसको बतौर नबूवत की दलील के आपने खुद पेश किया हो, ये किसी से भी किसी जगह पे साबित नहीं हो रहा। साबित क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने ये सुन रखा था कहीं अपने किसी मजहबी साबका मजहब से कि भाई जो आखिरी नबी होंगे उनकी जिस्मानी साख्त में, उनके मामूलात में ये चीज होगी, तो उन्होंने खुद चेक किया तो आप सल्लम उनको चेक करवा दिया। हाँ भाई, तुम्हारी अगर सेटिस्फेक्शन तसल्ली इससे होती है तो ठीक है, ये भी देख लो। लेकिन आपने खुद इसे बतौर नबूवत की दलील के पेश किया हो, ये कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सल्लम की जिस्मानी यानी आप एक निशानी कह लें उन लोगों के लिए कि जो इस निशानी पर अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार करें, बस ये इतना ही इसकी हैसियत है। मगर ना ये आपके जिस्मानी साख्त को ज्यादा से ज्यादा एलेबोरेट करने के लिए
ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کے شانوں کے درمیان میں یہ ایک گویا کہ جسم کا ایک حصہ تھا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کی کیفیت اور ان کی تعداد تک راویوں نے یعنی بیان کر دی، تو کیا اس کا کوئی ہمیں آپ کی نبوت میں یا اس میں کوئی فرق نہیں؟ وہ ان کا عشق کا اظہار ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی ساخت کو زیادہ سے زیادہ یعنی آگے پہنچانے کے لیے اس باریک بینی تک کا مظاہرہ کیا۔ تو اس کی حیثیت اتنی ہی ہے، یہ کوئی نبوت کی دلیل کے طور پہ کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں فرمایا۔ ہاں یہ کیا کہ جس نے چیک کرنا چاہا اس کو چیک کروا دیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ اور پھر جب سلمان فارسی جیسا بزرگ آدمی، اب دیکھیں ان کی عمر 250 سال 350 سال تک بھی روایت ہوئی ہے، لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ یہ صاحب علم آدمی تھے۔ غزوہ احزاب ان کے مشورے پہ لڑی گئی، اور ان کے جو یعنی نصائح ہیں وہ مختلف جگہ پہ مذکور ہے۔ ایک دانشمند آدمی کے طور پہ، ایک بزرگ آدمی کے طور پہ یہ معروف تھے، معروف ہوئے بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر کا آدمی کہا۔ اب ایسا آدمی جب مہر اس نشانی کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے، تو اب اس کی لوگوں کے ذہن میں ایک اہمیت تو بڑھے گی نا کہ بھئی دیکھیں یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں تو یہ سارے واقعات اس وقت کے ہیں۔ مسئلہ تھا وہاں پر آپ کو ایسی روایات میں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور اپنی نبوت یا رسالت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہو۔ تو یہ بس اتنا سا ہے کہ جس نے دیکھنا چاہا آپ نے اس کو دکھا دیا، ہاں بھائی تمہاری تسلی اس سے ہوتی ہے تو کر لو، مگر نہ نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ اس سے بڑے دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم ان کو ڈسکس کرتا ہے۔ جی سلمان صاحب۔ جزاکم اللہ استاد صاحب۔ استاد صاحب ایک آخری چیز ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ جیسے ہم جب ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مان رہے ہیں۔ جی اب جو ایک جیسے یہ باطل فرقہ پیدا ہوا کہ جنہوں نے اس کو اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہوتا ہے، اگر ہم بھی اسی کو آبجیکٹیفائی کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو یعنی مہر اور اس کو ایک ٹینجیبل طور پہ، ایک مرئی طور پہ لے لیتے ہیں، تو پھر وہ جو پورا ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، تو وہ اس وقت ہم لے رہے ہوتے ہیں جب ہم مہر کو آبجیکٹیفائی نہیں کر رہے، ہم ایک مرئی شے کے طور پہ نہیں لے رہے بلکہ محاورتاً لے رہے ہیں۔ جی مگر احادیث کے تناظر میں اگر ہم ان کو اس کو ایک مرئی شے کے طور پہ لے لیتے ہیں تو پھر مطلب کوئی کہنے والا جیسے اگر ہم ہمارا ان لوگوں سے واسطہ پڑے تو وہ پھر اپنا اگر یہ دلیل اگر پیش کریں کہ بھئی یہ تو آپ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مرئی شے ہی تھی، اس سے مراد وہ پورا عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہاں، وہ قادیانی کے جسم پہ کوئی ایسا نشان دکھا دیں اور کہتے دیکھیں جی یہ بھی نبوت ہے یہ بھی مہر ہے، ایسا ہو سکتا سر ہے؟ ایک گزارش کرنی تھی، اجازت ہو تو؟ جی فرمائیں۔ سر یہ ہم شمائل پڑھ رہے ہیں تو دلائل تو پڑھ ہی نہیں رہے، اور شمائل کے تو معنی ہیں حضور کی عادات، آپ کی خصائل، آپ کا جسم اطہر کس طرح تھا، تو اس میں کہیں دلیل کہاں سے آ گئی کہ حضور کی دلیل نبوت یا ختم نبوت کو کہ بطور آپ نے شہادت کے اس کو پیش کرنا، یہ تو بحث ہی خارج از امکان ہے نا۔ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ کی خصوصیات، خواہ وہ جسمانی ہے، آپ کے بالوں سے متعلق آپ کے جسم اطہر کی کیفیت کیا تھی، کیا چیز کیسی تھی، تو یہ تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ان کو دلائل نبوت کے طور پر تو لینا ہی نہیں مناسب۔ لیکن سلمان فارسی نے تو لیا نا، بس اسی پہ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ہاں، لیکن اگر شمائل کو لے کتاب کا جو ٹائٹل دیا ہے مصنف ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں تو کہیں یہ بات نہیں نکلتی۔ ہاں جی، نہیں کہیں پر بھی اس کو بطور دلیل نبوت کے پیش نہیں کیا گیا۔ ہاں تو اس کو ہم شمائل میں خصائل کے استعمال معنی میں لے، خصائل ہیں، شمائل ہیں، یہ دلائل ہیں ہی نہیں، بالکل۔
لیکن یہ جو پہلو ہیں یہ احباب کے ان سوالات سے ذرا زیادہ ایلیبوریٹ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آمین آمین۔ اچھا جی، آگے یہ جو تیسرا باب تھا، باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ سر، کن کے ذمے تھا؟ اختر صاحب آپ کے ذمے تھا؟ جی یہ میرے ذمہ تھا۔ ہاں شاہ ولی صاحب کے ذمے تھا، اچھا اچھا اچھا۔ تو یہ ویسے تو ہم نے ان میں سے اکثر روایات پڑھ لی ہیں، اوپر ایک دو روایات ہیں جن میں کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، تو آپ حضرات کے پاس کیونکہ ٹائم تو آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا، میرا خیال ہے کہ اگلی کلاس کے لیے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ حضرات کی اس کوشش کو، آمین اللہ، قبول کرے اور اس کو جاری رکھنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ جزاکم اللہ خیرن، اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام جزاکم علیکم اللہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔